المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت اللہ مالک کائنات رب العالمین احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جمعۃ المبارک بھی آخری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دے کر اپنے مؤمن بندوں کو انتہائی سنہری موقع فراہم فرمایا ہے۔ یہ گولڈن آفر ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، بخشش کا مہینہ ہے اپنی بخشش کروا سکے، رحمتوں کا مہینہ ہے رب سے رحمتیں لے سکے اور اپنی حاجات پوری کروا سکے دعاؤں کے ذریعے، اور اپنے میزان کو حسنات کے ساتھ بھر دے اور سیاہ نامے کو مٹوانے کے لیے رب سے درخواست کر کے اسے صاف کروا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بہت ہی زیادہ ہر روز جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے، اور اپنے بندے کے لیے یہ اللہ نے سنہری موقع فراہم کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بڑی ہی محبت فرماتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البروج کی آیت نمبر 14 تا 15 میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ وہ ذات بہت ہی زیادہ بخشنے والی ہے۔ جتنے مرضی کوئی گناہ کرے، جب رب کے در پہ آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ اپنی بخشش کی وسعت اور رحمت کی وسعت کے ساتھ اسے معاف فرما دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور صرف غفور ہی نہیں، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ عذاب سخت ہے، ایسے اللہ کی محبت بھی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن کوئی محبت لینے کے قابل ہو تو تب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الغفور الودود، وہ بخشنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، عرش مجید والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے پروٹوکول بھی دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3209، سید الفقہاء والمحدثین حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام جبریل کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کا نام لیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی سعادت ذو الجلال والاکرام، زمین و آسمان کا مالک کسی بندے کا نام لے۔ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، وہ میرا محبوب ہے۔ یہ سعادت کسی کو ملے تو سب سے بڑی سعادت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت فرماتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل فیحبہ جبریل، وہ جبریل کا بھی محبوب بن جاتا ہے، جبریل اس بندے سے پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر جبریل آسمان والے سارے فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ،
فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے، پروٹوکول اور عزت والا ہو سکتا ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرے، جبریل بھی محبت کرے، سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرے، اس کے نام کے ڈنکے بجائے جائیں، آسمانوں میں اہل آسمان کے اندر اس کے نام کو پکار کے کہا جائے یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ثم یوضع له القبول الى الارض، پھر وہ قبولیت و مقبولیت اللہ زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، ان مومن بندوں کے دلوں میں بھی اس مومن کا پیار اور محبت آ جاتی ہے، جس سے اللہ اور آسمان کے فرشتے محبت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں، بڑا پروٹوکول عطا فرماتے ہیں۔ اور محبت کا ایک انداز اب اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا اظہار کا انداز کیسا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، اور جامع ترمذی نے حدیث نمبر 2036 ہے جامع ترمذی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا حماہ اللہ من الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، دنیا کی گندگی سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ جتنا کینہ، بغض اور دیگر جو گندی صفات ہیں، اوصاف ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں اس کو۔ کیسے بچاتے ہیں؟ مثال بیان فرمائی، کہا جب تمہارا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تم اس بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، پانی کے چھینٹوں سے، اللہ دنیا کی گندگی کے چھینٹوں سے اس کو بچا لیتا ہے، بری خصلتوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اور محبت کا اظہار اور اس کا انداز جو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 801 میں روایت کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ فرجع من رجع، جس نے لوٹ کے جانا تھا وہ نماز پڑھنے کے بعد چل دیا، وعقب من عقب، اور جو بیٹھا رہا وہ بیٹھا رہا۔ کچھ لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے جانا تھا وہ چل دیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انداز بھی بیان فرمایا صحابی رسول نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا، اب چاہتے تھے میں جلدی اپنے صحابہ کے پاس جاؤں، اس لیے سانس پھولا ہوا تھا، آپ سپیڈ کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آئے۔ اور تیزی سے آنے کی دوسری علامت، اپنے ازار کو آپ نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، آپ یوں لگتا ہے کہ ازار کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے تشریف لائے، سانس بھی پھولا ہوا، ازار بھی اٹھایا ہوا، اور آتے ہی کہا ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارتیں ہیں، ہذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ رب کی محبت کا انداز تو دیکھو، قد فتح بابا من ابواب السماء، آج اللہ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا، اور آسمان کے دروازوں میں سے اس ایک دروازے کو کھول کر اپنے فرشتوں پر تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے طور پر تمہیں فخریہ پیش کر رہا ہے، دیکھ لو، انظروا الی عبادی، دیکھو میرے یہ بندے، قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری، ایک نماز پڑھ چکے ہیں، دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فریضہ ادا کر لیا ہے، دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے تمہیں پیش کر رہا ہے، کیا مقام ہوگا، کیا فضیلت ہوگی جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی فخریہ طور پر پیش کرے۔ اللہ فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، یہ دیکھو میرے بندے، یہ دیکھو میرے بندے، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ ذو الجلال والاکرام اسے پروٹوکول، اسے عزت عطا فرماتے ہیں، جس کی عزت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ دنیا کچھ بھی کرے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام، بڑی فضیلت ہوتی ہے۔
ویسے تو یہ مضمون بڑا طویل ہے جو آج کے خطبے میں نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر اس کو بیان کروں گا کہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے انداز اور ایسے اعمال جن سے اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ آج صرف تمہید ہی سمجھ لے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے مومن بندے سے محبت کا انداز آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے دین کو کتنا آسان بنا دیا اپنے بندوں کے لیے۔ یہ تو بندے جو سمجھتے نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، بعد میں رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیں۔ حاملہ مرضیہ فدیہ دے دے، بوڑھا آدمی ہے فدیہ دے دے۔ نماز آپ قصر سفر کے اندر ہیں، آدھی پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں۔ بیمار ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں۔ حج کی استطاعت ہے تو جائیں۔ آپ جو عمل دیکھیں گے اسلام کا نرمی ہے، آسانی ہے، کوئی بہت بڑا وزن اور بوجھ نہیں ڈالا کہ یہ بندے مشقت میں پڑ جائیں۔ وگرنہ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، ورنہ آپ بدھ مت کو دیکھ لیں، اور جو عیسائیوں کی رہبانیت ہے اس کو دیکھ لیں، اتنی مشقت ہے، انسانیت کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہے، لیکن اسلام بڑا صاف شفاف، بڑا پاکیزہ، بڑا آسان تھی۔ اور دوسری بڑی علامت اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ صرف نیت کرنے اللہ اجر دے دیتے، صرف نیت کرنے اللہ اجر دے دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6491، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، اس بندے کا ارادہ بن جاتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پاتا، کتبہ اللہ عنده حسنۃ کاملۃ، اللہ اپنے پاس اس کی پوری نیکی لکھ لیتے ہیں، گویا اس نے یہ نیکی کر اجر پورا دے دیا۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1344، اللہ کے رسول سنن نسائی کے اندر 1344 ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ، جو شخص اپنے بستر پر لیٹتا ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو اٹھوں گا، قیام اللیل کروں گا، تہجد پڑھوں گا، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتا، ارے اس کے اختیار میں نہیں، کوشش ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن اٹھ نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتب لہ ما نویٰ، اس کے لیے لکھ دیتے جو اس نے نیت پر کامل اجر اللہ سبحانہ و تعالی لکھ دیتے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ بِالرَّبِّ، اور اس کی نیند اس کے اوپر اللہ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، نیند بھی دے دی، اجر بھی پورے تہجد کا دے دی۔ مریض ہے، بیمار ہے، بیماری سے پہلے تہجد پڑھتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، اب بیمار ہو کے نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر، اللہ فرماتے فرشتوں لکھتے رہو، جب صحیح تھا تو کرتا تھا، اب بیمار ہے نہیں کر سکتا، لیکن اجر لکھتے رہو، اس کا اجر رکنا نہیں چاہیے، کسی وجہ سے رک گیا، اللہ گناہ بھی مٹاتے ہیں، اللہ اس کے اجر کو جاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ فوت ہو جاتا ہے ایک عمل پر ہمیشگی کرتے اس کے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھا ہی جاتا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہی رہتا ہے، جس نیکی کا وہ سبب بن جائے، جو نیکی کا وہ ذریعہ بن جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کا انداز ہے۔ اور اپنا ذکر کرنے والے کو اللہ اس سے بڑھ کے یاد کرتا ہے، بندہ رب کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ذرا آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے دوڑ کے آتا ہوں، یعنی مجھ سے میرا ذکر تھوڑا کرتا ہے، میں اس کا ذکر اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، اللہ اپنے مومن بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، دین اسلام پہ قائم اور دائم رہنے والا بن جائے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا نہ ہو، اللہ بڑی محبتیں نشاور کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ اس سے بڑھ کے بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جامع صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 395 ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں 395، ابو داؤد میں بھی ہے۔
ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان، دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، نماز ناقص ہے، مکمل نہیں۔ تو ایک آدمی نے پوچھا ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کیسے کرتے ہیں، محبت کتنی فرماتے ہیں، وگرنہ وہ اللہ کی تعریف کرتا رہتا، اللہ مالک ہے، اللہ نے سن لیا، لکھ لیا، بات ختم۔ لیکن نہیں، بندہ نماز میں کھڑا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جواب دیا جاتا ہے، ایک ایک جملے کا جواب۔ کہا حمدنی عبدی، بندے کے ساتھ گویا اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، کلام ہو رہا ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس سے گفتگو فرماتے ہیں، اس سے کلام کرتے ہیں۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اپنے سینے کے اندر اس بات کو پیوست کر لے، اسے نماز کا جتنا لطف آتا ہے کسی اور چیز کا آتا ہی نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ ایسے نہیں میرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تیز تیز کر کے 4 ٹھونکے ماری چلا گیا، نہیں۔ سلیقہ، طریقہ، ادب، احترام، خشوع، خضوع، رب کے دربار میں کھڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، فوراً بولتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ایک جملے پہ، پوری فاتحہ پہ نہیں، صرف ایک اس لفظ پہ۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یہ میری ثنا ہے، کہتا ہے رحمان رحیم۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے تو میری بزرگی بیان کر دی کہ یہ قیامت کا مالک ہے۔ اور دوسرے الفاظ فوض الی عبدی، بندے نے تو اپنے آپ کو میرے سپرد ہی کر دیا کہ قیامت کا بھی مالک ہے۔ ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ ساتھ ساتھ جواب دے رہے، اللہ ساتھ ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں اپنے ملائکہ میں، فرشتوں میں۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، لیکن ہو سچا، ہو سچا، ہو سچا، اللہ کاش تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور سچا وہی ہوتا ہے جو پھر یہ نہ کہے یا فلاں مدد فرما، یا فلاں مدد، کہتا ہے اللہ تجھی سے مانگنا ہے، تیری عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی بات ہے، اور جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں بندے کو دوں گا۔ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور جو کچھ بھی مانگے گا میں دوں گا۔ فوراً بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کامیابی کا راز ہی مانگ لیتا ہے، اللہ سیدھا رستہ دے دے۔ یہ ایسی چیز مانگی ہے سیدھا رستہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، صراط مستقیم نہیں ملا، ملا ہی کچھ نہیں۔ بندہ پھر ذکر کر، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے، اور جن پہ تیرا انعام نہیں بلکہ غضب ہوا، ان کے رستے سے بچانا، گمراہوں کے رستے سے بھی بچانا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، جاؤ یہ بندے میں نے تجھے دے دیا۔ آج ہمیں صراط مستقیم کیوں نہیں ملتی؟ ہماری نماز ایسی نہیں، ہم اس کو توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانتے ہی نہیں، غفلت کے ساتھ مانتے، پتہ ہی نہیں رب کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے یہ بات کا جواب دے رہا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی بھی ہو، اس کے مطابق عقائد و نظریات بھی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ صراط مستقیم مانگ رہا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں، جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں۔ اور صرف نہیں، یہ فاتحہ میں دیگر بھی بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 125 ہے، سورہ بقرہ اس کی آخری 2 آیتیں آپ پڑھتے ہیں، ربنا
لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ فرماتے قد فعلتو، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ بندہ اللہ کا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انداز محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، لیکن کمی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو سمیٹنے والے نہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنائے، اللہ ہم سے بھی محبت فرمائے۔ اس موضوع کو انشاءاللہ میں پھر کبھی آگے بیان کروں گا، کیونکہ ضروری مسائل ہیں ایک دو، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو موقع کی مناسبت کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے متعلق ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ زندگی بھر کی ساری نمازوں کی قضا 4 رکعتوں میں ہے، قضاء عمری کے نام سے جسے ہم یاد کرتے ہیں، کہ 4 رکعتیں اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زندگی کی ساری گناہوں کی طرف سے قضا، ساری نمازوں کی طرف سے قضا ہو جائے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ قضا کب اور کیسے اور کتنی بنتی ہے یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ شریعت کرتی ہے، قرآن اور حدیث کرتے ہیں، انسان کی ذہن اور سوچ نہیں کرتا۔ تو شریعت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ آپ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعتیں پڑھو گے تو زندگی کی ساری جو ہے وہ نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ حالانکہ اس بات پر اجماع ہے کہ قضا جب بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے اور آئندہ سے نمازی بنا جاتا ہے۔ قضاء عمری کے متعلق ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس بارے میں ائمہ محدثین نے کوئی روایت نہیں کی، کوئی ایک روایت بھی انہوں نے بیان نہیں کی۔ بعض فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں من گھڑت روایتیں بیان کی، نہ اس کی نسبت کسی محدث کی طرف کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی، اپنی طرف سے روایتیں لگا دی۔ یعنی اس بارے میں کوئی چیز بھی مستند ذریعے سے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام یا ائمہ محدثین سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ جمعے کے رمضان کے آخری جمعے میں جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی جتنی بھی نمازیں سب کی طرف سے قضا ہو جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں قضاء عمری، یعنی عمری ساری عمر کی نمازوں کی قضا۔ تو یہ قضا ایسے ادا نہیں ہوتی، ایسی اس نیت سے 4 رکعت نفل پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جائز اور درست نہ ہونے کی وجہ کہ یہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، ائمہ محدثین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ ہمارے توہمات ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزوں میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے ہم اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ الوداعی جمعہ ہے۔ جمعہ الوداع نہیں ہوا انشاءاللہ اس کا اگلا جمعہ بھی آئے گا، اگر زندگی رہی تو کہیں ہم الوداعی نہ ہو جائے۔ جمعہ آئے گا انشاءاللہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ تو جو اہتمام ہے جمعۃ الوداع کا، شریعت سے ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ رمضان کے آخری جمعے کا بھرپور قسم کا اہتمام کرے۔ شریعت تقاضا کرتی ہے ہر جمعے کے اہتمام کا، امام سے پہلے آنے کا، امام سے پہلے آ کے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ خطبہ سننے کا جو تقاضا ہے اس کا بھرپور اہتمام، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے جمعے میں آنے کا، وہ رمضان اور غیر رمضان ہر جمعے پر ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا آخری۔ تیسری بات ہے فطرانے کے حوالے سے۔ فطرانہ یہ فرض ہے اور اس پر اجماع ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کھجور سے 1 سا، یعنی آپ جو غلہ کھاتے ہیں گندم سے بھی ہو سکتی ہے، کھجور سے بھی ہو سکتی ہے، منقع سے بھی ہو سکتی ہے، کشمش سے،
تو آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کا ایک سا وہ فطرانہ ہر ایک آدمی کی طرف سے فرض ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503 میں کہ یہ فرض کس پر ہے؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے کوئی چھوٹا ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، تب بھی اس پہ فرض ہے، اس کی طرف سے والدین ادا کریں گے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، بڑا ہے، اس کی طرف سے بھی، کوئی غلام ہے مسلمان ہو تو اس کی طرف سے بھی، آزاد ہے اس کی طرف سے بھی، مؤنث ہے اس کی طرف سے بھی، مذکر ہے اس کی طرف سے بھی۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو مسکین کے اوپر بھی فرض ہے، غریب کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شرط لگاتے ہیں کہ صدقہ فطر اس پر فرض ہے جس کے پاس مال نصاب کو پہنچے، ایسی کوئی بات قرآن اور حدیث میں نہیں۔ غلام اس کے اوپر بھی فرض ہے، غریب اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ ایک سا جو ہے، ایک ڈوپا، اس نے ایک آدمی نے روزے رکھے، روزوں کے بعد وہ دے گا، ایک آدمی کی طرف سے۔ روزے نہیں رکھے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی دے گا۔ تو یہ ایسا فریضہ ہے جو مسکینوں کے اوپر بھی فرض ہے، اگرچہ وہ مسکین دوسروں سے وصول نہیں کر سکتا ہے فطرانہ، لیکن اپنا فطرانہ اس نے بھی دینا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ تو پہلی بات کہ یہ فرض ہے، اس پر اجماع ہے۔ دوسری بات، یہ فرض کس پہ ہے؟ ہر ایک پہ فرض ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو۔ غلام اگر کافر ہے تو اس کا فطرانہ آپ نے نہیں دینا، فطرانہ مالک نے۔ غلام اگر مسلمان ہے تو غلام کا فطرانہ بھی دینا ہے، اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس میں نصاب یا غیر نصاب کی کوئی شرط نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تیسری چیز جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فطرانے کا مقصد سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1609 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا اور فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ روزے دار سے جب کوئی فضول کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، غلطی کا کام ہو جائے، اس سے اس کی پاکی کا سبب ہے فطرانہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ روزوں میں لغو سے منع کیا نا، کہا بالکل کوئی لغو بات نہیں کرنی روزے نے، لیکن اگر ہو جائے انسان ہے آخر میں کھانا ایک سا دے دے کسی کو غلہ، اللہ اس کے روزوں کی صفائی کر دیتے ہیں، اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، رفث سے، بےہودگی سے، غلط بات سے، فضول کام سے اللہ اس کی پاکی کر دیتے، اس کے روزوں کو صاف کر دیتے، روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مقصد ہے طعمۃ للمساکین، مسکین آدمی کے لیے کھانا بن جاتا ہے، مسکین آدمی کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کھانا بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے غلہ دینا ہے، کھجور ہے ایک ڈوبا ایک سا دینا ہے، منقع دیں گے ایک سا دیں گے، کھجور ہے ایک سا دیں گے، کشمش دیں گے، کوئی بھی غلہ دیں گے آپ ایک سا دیں گے۔ اب ایک سا کیا ہے؟ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا ہوتا ہے مقدار فطرانے کی، درمیانے ہاتھوں والا ایک آدمی 4 مد بھر کے دے دے تو یہ ایک سا بن جاتا ہے، کیونکہ سا ایک پیمانہ تھا ناپنے کا، تولنے کا پیمانہ نہیں تھا، ناپنے کا پیمانہ تھا، اس سے ماپا جاتا تھا، وہ ایک ٹوبہ سا بنا ہوتا تھا۔ وہ جو ٹوبہ ہے اس کا جو اندازہ ہے 4 مد کا ہوتا ہے۔ 4 مد اگر درمیانے ہاتھوں والا ایک آدمی ایسے لپے بھرے تو 1 مد بن جاتی ہے، 4 مد اس میں ڈالیں تو 4 مد کا وہ ایک سا بن جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں آپ جب دے رہے تھوڑے ہاتھ کو کھلا رکھنا چاہیے، 2.5 کلو تقریباً بن جاتا ہے یہ غلہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں جی فطرانہ اس دفعہ کتنا ہے؟ تو آپ کس سے دینا چاہتے ہیں؟ کھجور سے؟ کھجور سے دیں گے تو اس کا الگ ریٹ ہے۔ کشمش دینا چاہتے ہیں اس کا الگ ریٹ ہے۔ گندم دینا چاہتے ہیں اس کا الگ ریٹ ہے۔ تو عام لوگ گندم استعمال کرتے ہیں، زیادہ گندم کھاتے ہیں، ان کی استطاعت گندم کی ہے، جس کی استطاعت کھجور کی ہے وہ کھجور کے حساب سے بھی دے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ لیکن گندم کا تقریباً یہ تو آپ کو ریٹ پتہ ہوگا، 2.5 کلو کا کتنا بن جاتا ہے؟ تقریباً 140 سے 150، آپ 150 کا حساب لگا لیں، فی کس کا 150 کے حساب سے آپ فطرانہ جو ہے وہ ادا کر لیں۔ لیکن فطرانہ دینا کب ہے؟ اکثر بازار کے اندر کچھ لوگ ویلفیئر اور اس طرح کے ٹرسٹ وغیرہ چلانے والے لوگ جو اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں رمضان کے پہلے دن سے، اور اعلان ہوتا رہتا ہے جی فطرانے صدقات زکوٰۃ جو ہے فلاں کو دیں فلاں کو دیں۔ فطرانہ آپ نے
سب سے افضل اس کا جو وقت ہے وہ ہے چاند نظر آنے کے بعد عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے. آپ نے غلہ کسی کے گھر پہنچا دینا، سب سے افضل ترین وقت. وَأَمَرَهَا، جیسے کہ یہ ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے 1609، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے دیا اس کا فطرانہ مقبول ہے، جس نے نماز کے بعد دیا اس کا عام صدقہ ہو سکتا ہے، فطرانہ ادا نہیں ہو. یعنی اس کا آخری حد ہے نماز سے قبل، نماز کے بعد فطرانہ نہیں ہوگا. نماز سے نکلنے قبل خروج الناس الی الصلاة، نماز سے نکلنے سے پہلے آپ نے فطرانہ دینا ہے اور چاند نظر آنے کے بعد. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ وہ 1 دن 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن قبل جو ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2397 ہے، وہ دا کر دیا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا اگر کوئی فطرانہ عید کی نماز سے یا آخری دن سے پہلے دینا چاہتا ہے وہ آخری 1 یا 2 یا 3 دن پہلے دے دے. کب دے؟ وہ آخری 1 دن یا 2 دن یا 3 دن پہلے. ابھی سے فطرانہ دینا یا پہلے رمضان سے فطرانہ دینا درست نہیں. فطرانہ اب جو غلہ ہے 1 سا، اب اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو اس کی قیمت بہتر تو یہی ہے کہ آپ غلہ ہی دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا ہے وہ 1 سا غلہ مقرر کیا جو آپ کھاتے ہیں، لیکن جواز اس کا موجود ہے کہ آپ اس کی قیمت دے دیں. آپ گھر میں آٹا ہے، آپ 1 سا آٹا دے دیں. آپ کے گھر میں گندم ہے، 1 سا گندم دے دیں. آپ کے پاس کھجورے ہیں، 1 سا کھجورے دے دیں. آپ کا فطرانہ افضل ترین فطرانہ ہو جائے گا، بلا اختلاف ادا ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر ابواب قائم کیے، مسئلہ ثابت کیا یا حدیث سے کہ زکوٰۃ کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے جواز کی حد تک. عمر بن عبد العزیز سے بھی ثابت ہے کہ فطرانے کو کے بدلے میں چاندی یا جو بھی قیمت ہے اس رائج الوقت سکہ جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ غلہ کے بدلے میں اگر قیمت دینا چاہیں تو جائز ضرور ہے، ائمہ محدثین کے موقف کے مطابق جائز ضرور ہے، لیکن غلہ دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اور آخری بات یہ کہ نماز عید کا وقت تو ابھی ہم نے مقرر نہیں کیا، انشاءاللہ بعد میں اطلاع دے دی جائے گی. نماز عید جو ہے وہ کھلے میدان کے اندر ادا کرنی چاہیے، اور گھر سے نکلتے ہوئے تاک کھجوریں کھا کر نکلنا چاہیے عید الفطر میں، اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، آتے ہوئے رستہ تبدیل کر کے تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا چاہیے. عیدگاہ میں امام سے پہلے جتنی دیر بیٹھے رہے ہیں تکبیرات پڑھنی چاہیے. اور خواتین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ کے اندر جائیں، وہ خواتین بھی جن پر ان دنوں میں اللہ نے نماز کو معاف کیا ہوا ہے، وہ ایام سے ہیں، تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نماز گاہ سے پیچھے بیٹھی رہیں، وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو، کیونکہ عید کی جو دعا ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تمام مسلمان اس وقت عید کے لیے نکلے ہوتے ہیں، سب کی دعائیں، فرمایا وہ مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو. تو اس کی نماز کا بھی کنفرم اعلان نہیں کیا اس کے وقت کا، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.